کہ نبی کی سنت کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ نکاح بھائی نکاح میں نکاح میں اجازت ہے نا شرکت کرنے کی. نکاح میں بیٹھ سکتے ہیں 6-10 آدمی زیادہ ہو جائے اس کی اجازت ہے. لیکن برات حرام. کیا ہے برات؟ میں نہیں کہہ رہا دارالعلوم سے فتویٰ منگا لو. کبھی سوچ رہا چھوٹا موٹا مولوی ملا یہاں کا جامع مسجد کا امام ہے. برات کیا ہے؟ حرام. تو جب ہمیں حرام کا پتہ لگ گیا تو ہمیں چھوڑنی چاہیے نہیں بھائی. اگر ہم اس کو کریں گے تو ہم مجرم بنیں گے کہ نہیں؟ سمجھ ملاوا یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام. تو حرام کو چھوڑیں گے بھائی ارادہ ہے گا اس نیت سے بیٹھو کہ انشاءاللہ ہم جو حرام ہے اس کو چھوڑیں گے. چاہے کوئی برادری خوش ہو ناراض ہو اللہ اور رسول کو خوش کرنا. اور جب اللہ رسول خوش ہوگا تو سارے کام بن جائیں گے. جی ایک جھوٹ کھڑا جھوٹ کی دعوت دے رہے. ارے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ساری کمی ہو سکتے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہم جھوٹ کی دعوت دے رہے. جھوٹ میں چلو بھائی دے رہے کہ نہیں بھائی. لفظ جھوٹ اپنے پاس سے بنا لیا. حرام ہے حرام. ایک اور ہے گود بھرائی. وہ بھی کیا ہے؟ حرام. مولانا صاحب دعوت ہے. اب سب بھی نہیں پوچھتا بھائی کیس دعوت ہے اسے گلاوے گا. اگر جی مسلی کر رہے مسلی کس نام کا آخر میں بولے گا کہ وہ گود بھر رہے گی بہو کی. مطلب کتنی غیرت کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے. ہم اپنے بچے کی گھر والے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے حمل ہے. یہی تو ہے بھائی. اور کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے اس کا کھانا بھی حرام اس کا پکانا یہ ساری چیزیں حرام ہے. انشاءاللہ ان سے بچو. اگر بھائی اس کے لیے کچھ صدقہ کر دو اللہ عافیت کے ساتھ بچے کے بچی دے دے بچہ دے دے صدقہ کر دو وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو کھانا کھلا رہے بھائی بلا رہے گھر میں انہیں بھی نہیں بیچارہ کھانے والوں کو پتا. وہ بھی آ رہے بیچارے کھا رہے پوچھ بھی دے. یہ کیا ہے بھائی؟ حرام. تو نکاح کی مجلس ہے. نکاح کو نکاح کے طریقے پہ ہی کرنا ہے. میں اور آپ کو آپ نکاح میں 50 آدمی لے جاؤ 20 آدمی لے جاؤ 10 آدمی لے جاؤ 5 آدمی لے جاؤ برات اس کا نام نہیں ہے. اس کو طے کر لو پاس جائیں گے. اس میں کوئی گلہ شکوا نہ کرا کہ بھائی مجھے نہیں بولا فلاں خاندان کا رہے گا. پھر وہی جڑے معاملہ. یعنی بچنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے بھائی غربا ہیں اور درمیانی لوگ ہیں سب کو معلوم ہے ان چیزوں کا. بڑا تو گنجائش دار کر بھاگا ہے بیچارہ غریب. یہ کل کو قیامت میں پکڑے گا تمہیں. اس کی بچے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جو بالکل آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا. جی نکاح ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا ہم سب مل کے کرتے بھائی. دیکھو کوئی اس میں شریک نہیں ہونے گا. بس 5 آدمی آؤ نکاح کراؤ بچوں کوئی نہیں کھانے گا بھائی. اب ہم انتظار کر رہے کہ بھائی ہماری دعوت کی نہیں ہوئی. ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے. دیکھو بات سنو. قریش مکہ جس کے اوپر سارا معاملہ ہے یہاں جاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو دعوت دی کہ آپ ایمان لے آؤ اسلام لے آؤ کلمہ پڑھ لو میں اس کی شہادت دوں گا. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو؟ یہ ساری برادری کھڑی قوم سردار کھڑے یہ کیا کہیں گے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر. اب ہم اسی حال پر آ جاؤ کہ پتہ ہمیں سب کچھ ہے لیکن برادری کیا کہے گی دوسرے لوگ کیا کہیں گے. اس پر آ کر کیا ہو جا بڑھ جا میدان چھوڑ جا. تو وہ ایمان نہیں لائے تھے اس بنیاد پر کہ میرے یہ سردار لوگ میری برادری کے لوگ یہ کیا کہیں گے بھتیجے کا. صرف بھتیجے کی بات مان لی اور بھتیجے کو اس میں آگے دین محمدی قبول کر لیا. دیکھو ایمان سے محروم رہ گئے. لیکن وہ قربت اور اللہ کے نبی کی محبت نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو سہارا بن گئے کہ عذاب تو ہوگا کیونکہ کافر کے لیے عذاب ہے لیکن سب سے کم ہوگا. اور جو ہم اللہ کے نبی کی ساری چیز کو پکڑیں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیادت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں پہنچیں گے نہیں پہنچے گا بھائی. جب ایک کافر کو جس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا قریش کی مجال نہیں تھی کسی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دے. ابو طالب اس طریقے سے مسلط تھے کسی کی